جیسے نماز ہے اس کی شرطیں ہیں، اس کے فرائض ہیں، روزہ ہے اس کے احکام ہیں، جن چیزوں سے گزر ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، زکوٰۃ ہے اس کے احکام ہیں، قرآن کریم ہے اس کے آداب ہیں، اللہ کے نبی ہے ان کی شان اور واقعات، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور خلیفہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ کہیں بھی ہم کسی کو یہ معلومات دے سکیں یا کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں۔ آج ہم دنیا بھر کی کہانیاں جو خرافات کی باتیں اجوئے خرگوش کی کہانیاں یہ سب اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہماری نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کے واقعات کہانی کے طور پر سنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی سنت اور ان کے معجزات کو واقعات کی شکل میں اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ ان بچوں کے دلوں میں اسلامی بات نقش کر جائیں اور زندگی بھر کو اسے یاد رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات اپنے والدین سے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے لوگوں سے اللہ خیر کرے۔ بہت بار آج کبھی جو ہے وہ 22 جمادی الاولیٰ آج ابھی میں 22 جمادی الاخر ہے، اس کے بعد رجب ہے، پھر شعبان ہے اور رمضان ہے۔ رجب شعبان آج 22 ہے، 8 دن میں جائیں گے، اس کے بعد رجب ہوگا، پھر شعبان ہوگا، پھر رمضان ہوگا۔ اگر آپ 30 کا بھی مہینہ مدد کے چلیں تو 2 مہینہ 8 دن میں انشاءاللہ یہ آخری تو 22 جمادی الاخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف سفر کرنا ہے۔ ان قائدوں کے مثال آج یہ تاریخ ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ چلیے کوشش کریں کہ آج کے بعد کی بات یاد رکھیں۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے جمادی الاخر کا مہینہ آتا ہے، اس جمادی الاخر کے مہینے میں 22 تاریخ کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تھا۔ اسے یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجیے۔ وصال کا سبب کیا بنا؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو موت آتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اسباب ہوتے ہیں، کسی کو اٹیک آ گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا سر دکھا، کسی کے پیٹ میں درد ہوا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسباب اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام غضب کی نگاہ اس آدمی پر ڈالتے ہیں، اس پر غضب کی نگاہ عام لوگوں کی نگاہ ہے، عام طور وہ غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں، بس وہ جہاں رہتا ہے نا وہی لڑکڑا کے گر جاتا ہے، وہی گر جاتا ہے۔ پھر وہ اسباب ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہا تھا لڑکڑا کے گر جاتا ہے، ٹکر مار دیا، کسی نے ٹھوک دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسباب دنیا بھر کے ہیں لیکن حقیقت بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر سے تشریف لائے، سخت گرمی سے تشریف لائے تھے، جیسا کہ مقدس ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا ہے۔ آپ گرمی سے تشریف لائے تو گرمی بہت لگی تھی، آپ نے غسل فرمایا۔ جب آپ نے غسل فرمایا تو کچھ
آپ پر سیٹ نہ ہوا اور اسی کا اثر ہوا بخار آیا، پھر اس کا علاج ہوتا رہا یہاں تک کہ بخار تیز ہوتا رہا اور وہی آپ کے بیمار کا سبب عام طور پر نہیں پتا ہے۔ ان کی زندگی سے صرف ایک واقعہ رسول اللہ کی محبت کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ورنہ صدیق اکبر کی زندگی میں تو جس گوشے کے کو بھی آپ کھولو وہ تو ایک کتاب کا دفتر ہے، اور اللہ کی قسم جس موڑ کو بھی آپ دیکھو گے ان کی زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ کی محبت سے لگتا ہے۔ ان کا علم، ان کی صحابت، ان کی بہادری، ان کی ایمانداری، ان کی عبادت، ان کی معرفت، رسول اللہ کی خدمت، پیارے آقا کی جانساری، جس پہلو کو بھی آپ فضا کے موقع پر جو انہوں نے وصیت فرمائی تھی وہ جب آپ کے وصیت قریب آئے تو آپ نے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کون ہیں؟ ان کی ابتدائی شان ہے، اتنا صرف ہے ان کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے۔ جب صحابہ کسی علم کی پیچیدگی میں پھنس گئے اور کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا کہ کیا اس کا حل ہوگا، کیا اس کا جواب، جب کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو مولا کائنات سے کہا جاتا تھا اور وہ بس قلم چھپکتے حل کرتے منٹوں میں حل کرتے اتنے مائکیوں کرتے صحابہ میں چوٹی کے عالم، صحابہ میں مفتی اعظم حضرت مولا ان کو بلایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہا کہ اے علی میری وصیت مہم کرو، اب میں اس دار فانی سے دارے جاویدانی کی طرف رخصت کرنے والا ہوں۔ نصیحت پہلی یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے وصیت کرنا، جب کسی صدیق اکبر کی اولادیں موجود ہیں اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کے بیٹے صحابی، آپ کی بیٹی صحابیہ اور صحابیہ ہی نہیں بلکہ مقدس ماں، تمام مسلمانوں کی ماں امہات المومنین میں سے ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ اکبر اتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی فقیہہ تھی کہ ان کے دور میں بعض مسائل میں صحابہ اٹکے رہ جاتے تھے تو ماں کی بارگاہ میں پہنچتے تھے کہ آپ اس کا حل فرما دیں، اور وہ اس کا حل فرما دیا۔ اتنی بڑی عالم ہے، وہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی کے والد، آپ کی والدہ ام الخیر یہ بھی صحابی ہے، یہ شرف صدیق اکبر، اور خود اتنے بڑے صحابی ہیں کہ تمام صحابہ ہی میں نہیں بلکہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام علماء اس بات پر اتفاق ہے، تحقیق ہے کہ انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سب سے بلند رتبہ کسی کا ہے؟ سبحان اللہ، انبیاء۔ آپ سوچیں کتنے بلند مقام پر صدیق اکبر ہے، آپ کی فضیلت میں کئی آیتیں قرآن کریم میں، آپ کی فضیلت میں احادیث کریمہ کا پورا دفتر موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حیثیت صدیق اکبر کے سلسلے خالد صدیق اکبر کے سلسلے میں اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ پورا دفتر آپ کی فضیلت، آپ اندازہ لگا
کی آپ کی औलाद है। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ऐ अली, तुमने इन्हीं हाथों से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किया था। ऐ अली, तुमने अपने इन हाथों से प्यारे आका को गुस्ल दिया था। इन हाथों को निस्बत है रसूलुल्लाह की जिसमें रखी। प्यारे नबी का आशिक सादिक सिद्दीक चाहता है कि उन्हीं हाथों से हमको भी गुस्ल किया जाए। इतने बड़े आशिक, कहा ठीक है, कबूल है। कहा दूसरी वसीयत है कि जब मेरा जनाजा तैयार होगा तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के सामने रखें। जब जनाजा कंप्लीट हो रेडी हो तो मेरा जनाजा प्यारे आका के रोज़े अक़दस गुंबद खज़रा प्यारे प्यारे दरवाजे के सामने रखें। सुन रहे हैं? और कहना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा तैयार है। ऐ अली, अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम आवाज दे, सरकार को विसाल फरमाए काफी समय रोज़ा था। कहाँ है अली? तफसीर कभी उठा कर देखिए, उसके कहाँ है अली? रोज़े के सामने जनाजा रख देना और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करना, है आका, अबू बकर का जनाजा तैयार है, अगर इजाजत फरमाए तो कदमों में दफन कर दिया जाए। ये कहना, और अली जब अंदर से जवाब आए और तुम सुन लेना, तब मुझे आका के कदमों में दफना देना, वरना जन्नतुल बकी जहां 10,000 सहाबा आराम फरमाने वाले हैं, उसी जन्नतुल बकी में आम कब्रिस्तान में मुझे भी दफन कर दे। और ऐ अली सुनो, गुंबद खज़रा का दरवाजा भी नहीं खोलना, खुद खुल जाए दरवाजा, खुद ही खुल जाए दरवाजा, तब फिर मुझे दफना। जरा एक मुद्दा, ये दौर किसका था? सिद्दीक़ अकबर सहाबा सबसे अफजल, आपका विसाल होने जा रहा है, उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी जामिउल कुरान वल इरफान, खुद मुफ्ती आज़म सहाबा में औलाए कायनात सलमान फारसी, बिलाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जैसे जलीलुल क़द्र आलिम, यूं कहो ना जाए, हज़ारों सहाबा ही का दौर है, किसी का दौर नहीं है, सहाबा ही का दौर। ये वसीयत हो रही है। जरा एक पॉइंट यहाँ नोट करो, देखिए सहाबा का किराम का अकीदा क्या था कि प्यारे आका गुंबद खज़रा में घर से आराम फरमा है, लेकिन वो हमारी सुनते हैं, कभी न कहा ऐसा ऐसा कर। और वही अहले सुन्नत आज हमारा वही तैयारी करो, हम सहाबा के अकीदे पर चलो। हम भी तो ये कि हम गुंबद खज़रा के करीब जाकर या जहां रहकर जो भी अर्ज करते हैं, प्यारे आका सुनते हैं, तो जो कहे कि आका सुनते हैं, जो ये अकीदा रखे कि आका सुनते हैं, वो सहाबा के अकीदे पर है, और जो कहे नहीं सुनते हैं वो मुनाफिकीन के अकीदे पर है, वो बेईमानों के अकीदे पर है। ये सहाबा की जिंदगी से आगे भूमिका लेती है। अब जनाजा तैयार, सहाबा बड़े बड़े उमर फारूक आज़म जैसे लोग जिनसे शैतान छल रहा था, किससे? उमर फारूक आज़म